آصف زرداری صاحب کو اپنے لیے جو ہے وہ نشان حیدر جو ہے وہ اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ سب سے پہلے بات ہوگی صدارتی ایوارڈز پر۔ ملک کو آزاد ہوئے 64 سال ہو گئے، صدارتی ایوارڈز دیے گئے، مگر کس بیسس پر؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ اپنا 65واں یوم آزادی منایا۔ اس یوم آزادی پر مجھے قائد اعظم کا خطاب بار بار یاد آیا جو انہوں نے پہلی قانون ساز اسمبلی سے کیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ میں اقربا پروری کو بالکل برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کے اثر رسوخ کو مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ خطاب مجھے کل یوم آزادی پر حکومت کی طرف سے شہری اعزازات کی فہرست دیکھ کر یاد، کیونکہ سول ایوارڈ سے نوازے جانے والوں میں زیادہ تر پیپلز پارٹی کے اہم اراکین اور صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور بیوروکریٹس ہیں۔ ہر سال 14 اگست کو ان افراد کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے جنہیں یوم پاکستان 23 مارچ کو سول ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس بار کابینہ سیکریٹریٹ سے جن 185 افراد کی فہرست جاری کی گئی جو کہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ان میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر افراد حکومت کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ نشان امتیاز کے نامزدگیوں میں چیئرمین سینیٹ فاروق ایچ نائک، اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، وزیر داخلہ رحمان ملک، پنجاب کے مقتول گورنر آف کورس سلمان تاثیر صاحب اور صدر زرداری کے سیکرٹری جنرل سلمان فاروقی شامل ہیں۔ جبکہ ہلال امتیاز کے لیے نامزدگیوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن فرزانہ راجہ، امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی، بیت المال کے چیئرمین زمرت خان اور صدارتی ترجمان فرت اللہ بابر شامل ہیں۔ ستارہ امتیاز کی نامزدگیوں پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر شرمیلا فاروقی، جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر قاسم ضیاء کے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان ناموں کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر لوگوں کو کیا اپنی کسی ذاتی جو کارنامے یقیناً انہوں نے کیے ہوں گے اس کی وجہ سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے، یا کہ جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی پرسنل ایفیلیشن، اپنی پرسنل دوستیوں کی وجہ سے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے، مگر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کیا کہنا ہے، ذرا دیکھ لیجیے۔ اور اگر رحمان ملک کا جھوٹ اور بابر اعوان کی کرپشن جو ہے یہی قومی کردار اگر قرار پائے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کو اپنے لیے جو ہے وہ نشان حیدر جو ہے وہ اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ اعلان تو آپ نے ان کا سن لیا، مگر اس سے بھی زیادہ زوردار قسم کا بیان آیا جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار نے یہ کہا کہ صدر زرداری نے ہر شعبہ زندگی کو اپنی ذاتی اور خاندانی جاگیر سمجھ لیا ہے، قومی اعزازات کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذاتی مداحوں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں، سٹاف ممبران اور خوشامدیوں میں قومی اعزازات بانٹے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس معاملے کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اٹھانے بھی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی محاذ پر نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی کل یوم آزادی پر زیادہ تر حکومت پر ہی برسے اور اپنا پرانا طریقہ کار نہیں بھولے۔ دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا۔ ہم سب کا دل دکھتا ہے، دل میرا بھی دکھتا ہے آج کی صورتحال کو دیکھ کر، آج کے پاکستان کو دیکھ کر، آج کی موجودہ تصویر کو دیکھ کر، لیکن میں اور پھر دل دکھتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو آئندہ آنے والا وقت کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اس سلسلے کو یہاں پر ختم نہ کیا، اس روش کو ختم نہ کیا، تو آنے والا وقت بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ پنجاب کے خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف نے بہاولپور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟
وہ بھی دیکھ لی. انہوں نے یہ کہا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. انہوں نے صدر زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سن لیجئے زرداری صاحب, مجھے دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا, میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے الفاظ تھوڑے سے مختلف تھے. جواب میں ہمارے سابق وفاقی وزیر جناب بابر اعوان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیا جواب دیا, وہ بھی دیکھ لیجئے. غیر سیاسی بیان آیا ہے پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, غیر سنجیدہ, اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ چونکہ گورنمنٹ کی کرپشن ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق, اس لیے ان کی جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے صدر صاحب کا نام لیا. یہ ایک سے زیادہ دفعہ کل چھپا, پھر اس کو اہتمام سے چھپوایا بھی گیا. ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. ناظرین, یوم آزادی یقیناً ہماری طرف سے آپ کو بھی مبارک ہو, مگر سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کے 64 سال بعد بھی ہم نے اپنی کسی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور کیا قائد کے فرمان صرف اہم سرکاری دنوں پر اور تقاریر میں دہرانے کے لیے ہی ہیں؟ کیا اس ملک میں ہر شعبے میں صرف اپنوں کو ہی نوازا جائے گا؟ کیا اقربا پروری کی یہ روایت کبھی ختم بھی ہو سکے گی, اور اگر کبھی ختم ہوگی تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. A very warm welcome to شرجیل میمن صاحب, Provincial Information Minister for Pakistan People's Party. A very warm welcome to you شرجیل میمن صاحب. ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں, اور سب سے پہلے ہم چلیں گے جسٹس طارق محمود کی طرف اور ان سے پوچھیں کہ آئین اس معاملے میں کیا کہتا ہے. Very warm welcome to all of you gentlemen. جسٹس صاحب, آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر قانون جانتے ہیں, لیکن یہاں میرے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 259 سرکاری اعزازات کی تقسیم کے طریقہ کار کی تشریح کرتا ہے. کوئی شہری وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی بیرونی ریاست سے کوئی خطاب, اعزاز یا اعزازی نشان قبول نہیں کرے گا. وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت کسی شہری کو کوئی خطاب, اعزاز یا اعزازی نشان عطا نہیں کرے گی, اور صدر وفاقی قانون کے تابع مسلح افواج میں قابل تعریف خدمات, تعلیمی امتیاز, کھیلوں یا نرسنگ کے میدان میں امتیاز کے اعتراف کے طور پر اعزازی نشانات عطا کر سکتے ہیں. اس کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ایوارڈز کو؟ دیکھیں یہ جو آرٹیکل 259 پڑا ہے نا, اس کے انڈر جو ہے ایک لیجسلیشن بھی کی گئی تھی. پہلی لیجسلیشن 1965 کی تھی, لیکن پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں ایکٹ ایک آیا تھا جس کو کہا جاتا ہے ڈیکوریشن ایکٹ آف 1975. تو اسی کی جو آرٹیکل 259 ہے اس کے انڈر جو ہے یہ قانون بنا تھا. اور دیکھیں اس قانون کا بنانے کا مقصد یہ ہے, اس میں کچھ چیزیں تو اسپیسیفکلی انکلوڈ کر لی گئی ہیں, جیسے کہ آرم فورسز کے حوالے سے ہے, جیسے اسپورٹس کے حوالے سے ہے, جیسے نرسنگ کا حوالہ ہے, اکیڈمک ڈسٹنکشن کا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر سال جو ہے یہ عام طور پر 14 اگست کو اناؤنس کرتے ہیں, 23 مارچ کو ایوارڈ دیتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے مختلف فیلڈز میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو جو انہوں نے ساری زندگی کسی ایک فیلڈ پر جو ہے صرف کی گئی ہو, اور ان کا جو الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے وہ کہ ایسی اچیومنٹ ہو جو کہ پبلک سروس میں اس کو کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہ ہو, ہر آدمی ان کی سروس کو مانتا ہو, یا پاکستان سے باہر جو ہے وہ پاکستان کی پہچان بن جائے. جیسے کہ آپ کے سپورٹس وغیرہ کے لوگ پاکستان کی پہچان بنتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ملک میں اگر طبی پیشے کی بات کی جائے تو مگر جسٹس صاحب اس میں ثوابدید تو صدر کی ہے, انہی کی پسند یا ناپسند ہے, تو اگر انہوں نے اپنی پسند سے ایک لسٹ دے دی ہے. ایسا نہیں, ثوابدید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی ثوابدید کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے پارلیمانی نظام کے تحت ہے, اور وہ جو ہے پیچھے کیبنٹ ہوتی ہے اور پرائم منسٹر ہوتا ہے. اور جو ثوابدید کی بات کی تھی, ثوابدید کا مطلب یہ نہیں تھا, ثوابدید کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کے بیسک پرنسپل ہے ثواب. یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے کہ اس کی ثوابدید ہے جس کو مرضی وہ بانٹتا پھرے. کہنے کا مقصد ہے آپ نے اس قانون اور آئین کے تحت دینا ہے. اگر کسی نے کوئی ایسی خدمت کی ہے جو کہ خدمت میں ایک پبلک سروس میں لوگوں کو اس کا بے انتہا فائدہ ہوا ہے, یا کسی نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے, یا اس قوم اور ملک کے لیے وہ کوئی عزت کا باعث بنا ہے, اس کی شہرت کو فائدہ پہنچا ہے, تو ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے. جیسے صاحب اسی کی روشنی میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس لسٹ کو جو سب میرے پاس موجود ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں نا, مجھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ایک بات دیکھنے والی ہے, مثال کے طور پر آپ نے وزراء کو دیے.
دیکھیں یہ وزراء کو اس قسم کے جب تک وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وزراء کو آپ کس بات کا دے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے رحمان ملک صاحب کو دیا. رحمان ملک صاحب کا جو شعبہ ہے وہ وزارت داخلہ ہے, اور وزارت داخلہ کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر. اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, مجھے کہنے کو کچھ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر رحمان ملک صاحب کو آپ نے ایوارڈ دیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلور صاحب کو کیوں نہیں دیا. انہوں نے بھی تو ریلوے کے لیے بڑی خدمات انجام دی. آپ نے پی آئی اے کے چیف کو کیوں نہیں دیا؟ وہاں بھی تو آپ اربوں روپے ایکسچیکر سے نکال سے ہر سال دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے فرزانہ راجہ صاحبہ کو دیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں دو اصل چیز ہے پیسہ. پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ یا تو ایکسچیکر سے گیا یا ڈونر ایجنسیز نے باہر کے لوگوں نے دیا. تو اصل چیز اگر پیسہ ہے تو پھر تو آپ ڈونر ایجنسیز کو وہ جو ایوارڈ دے. تو میرا میں ایک منٹ جسٹس صاحب یہاں پہ شرجیل صاحب سے بھی سوال کا جواب دے لوں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. شرجیل میمن صاحب بڑے اہم نام ہے اس میں, آپ کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ آپ اور ایک دو تین لوگ اور ہی رہ گئے ہیں بس. رحمان رحیم, شکریہ فریہ صاحبہ, اور میں چاہوں گا کہ جتنا ٹائم آپ نے جسٹس صاحب کو دیا ہے وداؤٹ انٹرپشن مجھے سارے سوالوں کا جواب دینے کا موقع ملے گا. پہلی بات, جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جس طرح ایوارڈ دیے گئے ہیں اور کسی ایک کا ڈیسیجن ہے, میں آپ کو یہ تھوڑا ایک واضح کر دوں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے چاروں پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ نام اور ان سے ریکمنڈیشن مانگی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر مختلف بورڈز ہیں جو پھر اس کی اسکروٹنی کر کے پھر فائنلائز نام ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ لوگوں کو ناموں پہ اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر نام پر میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں کہ کس شخص کو کس خدمات پر دیا گیا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف وہی نام کچھ پڑھے ہیں, کیونکہ یہ 185 کچھ ایوارڈز ہیں. 185 میں آپ نے صرف 8-10 نام پڑھے جس پہ آپ کو اعتراض تھا, لیکن جو باقی جو ریسٹ آف 170 نیمز ہیں. نہیں فریہ صاحبہ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا آپ مجھے میں نے آپ کو کہا ان انٹرپٹڈ آپ مجھے اگر موقع دیں گی بولنے کا. اور جہاں تک آپ نے رحمان ملک کا بھی نام لیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تب جو ہے وہ صورتحال کیا تھی, اور یہی ٹیررسٹ جو تھے یہ اسلام آباد سے کچھ 100 کلومیٹر دور کے فاصلے تک پہنچ چکے تھے. آپ کو وانا وزیرستان بھی یاد ہوگا, آپ کو سوات بھی یاد ہوگا. تو ان سارے آپریشنز کو جو ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ دیکھتی ہے, اور جو ہماری پیراملٹری فورسز ہیں یا آرمی یا دوسری جو ہماری نیوی اور ایئر فورس, ان سب کو جو سپرویژن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی. تو جس طرح ہم نے سوات کو کلیئر کیا اور جس طرح ہم نے وانا وزیرستان میں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں اور اس کو جس طرح پلان کیا اور پہلے ڈائلاگز کیے, یہ سارے ایفرٹس سے جس پہ ہم نے جو ہے رحمان ملک صاحب کا نام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ اپروو کیا. اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی نام ہیں, آپ نے مجھے افسوس یہ ہوا کہ آپ نے صرف 10 نام پڑھے, 12 نام پڑھے, لیکن 170 کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کون نام تھے اور ان کو ایوارڈ کیوں دیا گیا. تو اس طرح اس میں کوئی فیورٹزم نہیں ہے. میمن صاحب بات نہیں کاٹ رہی آپ کی, صرف آپ کی بات کلیئر کر رہی ہوں. میں نے وہ نام لیے جس پہ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, ان کے نام میں نے لیے ہائی لائٹ کیے. اور بھی بہت سارے نام ہیں, بلا شبہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کسی کو کسی پہ کسی بھی چیز پہ یہاں پہ آ کے پن پوائنٹ نہیں کری. جو لوگوں نے افسوس یہ کہ گورنمنٹ کے ہر قدم, لیکن اب ایک فیشن بن گیا ہے فریہ صاحبہ. نہیں کوئی فیشن نہیں, ایک فیشن بن چکا, ایک فیشن دیکھیں ایک سوال ہے جو نہیں, یہ فیشن بن گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ہر ایکٹ کو کس طرح جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جائے, اور اسی لیے جو ہے وہ کچھ مخصوص نام لے کر ان پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. میں آپ کو لیکن رحمان ملک صاحب پہ تو ان کی ذات سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. فریہ صاحبہ جن لوگوں کے نام آپ نے ابھی پڑھے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ کر جسٹس صاحب نے ایک سوال اٹھایا, میں نے تو اٹھایا بھی نہیں ہے, اس کا آپ سے میں نے جواب مانگا ہے. آپ نے مجھے کہہ دیا کہ اس وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر 50 سال سے ایک گند پیدا کیا گیا ہے مختلف ڈکٹیٹروں کے دور میں اور اسلحے کے یہاں انبار لگا دیے ہیں, اور اگر کوئی شخص اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو سراہنا بھی اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم نے کیا ہے. میرے خیال سے آپ لوگ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بس وہ کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ پہ. میں بتاؤں گا, اور جن لوگوں کے آپ نے نام پڑھے ان سب کو پبلک سروسز پہ ملے ہیں کہ جو پبلک کے لیے انہوں نے سروسز انجام دی ہیں. آپ کو تو میں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ لوگوں نے تو میڈیا کو بھی ایوارڈ دیے ہیں. بالکل میں وہی بتا رہا ہوں کہ دو نجی چینلز کے مالکان کو ذرا جو چینلز بہتری کے لیے اور نیوٹرل رہ کر اور بغیر باعث ہوئے جو کاروائیاں کر رہے ہیں اور جس طرح اپنی ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں, تو ان کو ان کی خدمات پر جو ہے ایوارڈ ملے ہیں. اور اگر آپ کا چینل بھی کل کو جو ہے باعث نہیں ہوگا اور کسی پہ جو ہے ون سائیڈ نہیں چلے گا, تو پھر آپ کے ڈیو ریسپیکٹ ہمیں آپ باعث کہہ رہے ہیں, خود ہی آپ کہتے ہیں ہم بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. کوئی بھی چینل
میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی چینل جو باعث نہیں ہوگا، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلے گا اور اچھے طریقے سے نیوٹرل دکھائے گا ٹرانسمیشن، تو وہ سب لوگ جو ہے اس کے لائق ہوں گے. اور یہ فردن بفردن ہوتا ہے، ایک سال میں جو ہے پورے پاکستان میں ایوارڈ نہیں دیے جا سکتے.